الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتقبل اللہ من المتقین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں رمضان المبارک جیسا قیمتی مہینہ عطا فرمایا۔ عمومی طور پہ جو انسان اس رمضان المبارک میں نیکیاں کرنے لگتا ہے، اس کے دل کے اندر رمضان المبارک کے جاتے ہوئے ایک اداسی سی چھا جاتی ہے کہ میں نے اس مہینے میں اتنی عبادت کی، اتنی مجاہدے کیے، اتنی کوششیں کی، اب یہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے تو نیکیوں کی جو کیفیت اب تک بنی ہوئی تھی وہ شاید کہ بعد میں نہ بنے، شاید کہ وہ نیکیوں کا شوق جیسے اس مہینے کے اندر تھا بقیہ مہینوں میں نہیں رہے گا۔ تو اس اعتبار سے ایک دل کے اندر ایک غم کی سی کیفیت ہوتی ہے، دل کے اندر ایک اداسی کی سی کیفیت ہوتی ہے الوداع رمضان المبارک کو کہتے ہوئے۔ لیکن ہمارے مشائخ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ہمارے بڑوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بندے کو غم نہیں کرنا چاہیے، افسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خوشی منانی چاہیے، خوشی منانی چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک نعمت تھی جو ہمیں عطا ہوئی، ہم نے اس نعمت کو اپنی کوشش کے بقدر جتنی کر سکتے تھے، ٹوٹے پھوٹے کسی بھی انداز میں، جو جیسے جتنی عبادت کر سکتا تھا اس عبادت کے اندر لگایا، اور اب وہ نعمت اللہ نے دی تھی، اللہ نے اس نعمت کو واپس لے لیا۔ یہ پروردگار عالم کا فیصلہ ہے، لہٰذا اس نعمت کے حصول پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خوشی اختیار کرنی چاہیے، اور جب یہ نعمت واپس لی جا رہی ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ سے خوش ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم آپ کا جو فیصلہ ہمارے لیے ہے ہم اس فیصلے پہ راضی ہیں۔ اللہ رب العزت کی انسان کے اوپر دو طرح کی تجلیات ہیں جو پڑتی ہیں، ایک اللہ کا نام ہے القابض اور ایک اللہ کا نام ہے الباسط۔ الباسط نام اس کی اپنے اثرات ہیں، القابض نام اس کے اپنے اثرات ہیں، اور یہ دونوں اثرات انسان کی زندگی کے اندر نظر آتے ہیں۔ الباسط نام اللہ کا ہے، جب اس کی تجلی انسان پر پڑتی ہے تو انسان کا دل نیکیوں کے لیے کھل جایا کرتا ہے، اس کے لیے نیکی کا کرنا آسان ہو جاتا ہے، بڑے جذبات اس کے بنتے ہیں، کیفیات بنتی ہیں، وہ ان کیفیات کے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ اور جب کبھی اللہ کی جانب سے القابض والی تجلیات پڑھنا شروع ہو جائیں، اب یہی انسان ہے، کیفیات ختم ہو جاتی ہیں، اس کو ایسا لگتا ہے جیسا کہ اب میری زندگی کے اندر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ ساری روحانی اعتبار سے ترقیاں جو میں نے اتنے وقت میں کی تھیں شاید کہ سب کی سب ختم ہو گئیں۔ یہ دونوں کی دونوں چیزیں، یہ دونوں نعمتیں اللہ کی جانب سے ہیں جو انسان پر ہیں، اور یہ دونوں نعمتیں اس لیے ہیں کہ اللہ رب العزت دونوں کے ذریعے سے انسان کی تربیت فرماتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ انسان کو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ جب یہ اللہ کا دیدار ہوگا، اب یہ دیدار ختم کیسے ہوگا؟ ایک ہے اللہ کا دیدار شروع ہو جانا، اور ایک ہے یہ اللہ کا دیدار ختم ہو جائے۔ تو یہ اللہ کا دیدار ختم کیسے ہوگا؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ختم فرما دے، تو اس کے اندر تو ایک بخل کا شائبہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنا دیدار ختم کر رہے ہیں، اور اگر بندہ اپنی جانب سے بس کرنا شروع کر دے تو اس کا معنی یہ ہے کہ پروردگار عالم سے بے پرتائی اختیار کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک بات سمجھ میں نہ آنے والی ہے۔ تو علماء نے لکھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے اس بات کو لکھا کہ اصل بات یہ ہے
اللہ رب العزت کی الباسط کی تجلی انسان کے اوپر پڑے گی، وہ اللہ کی ذات کی طرف کھنچتا چلا جائے گا، اللہ کی ملاقات کے شوق کے اندر ہوگا، اور وہ اللہ کو دیکھتا رہے گا، دیدار کرتا رہے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت چاہیں گے کہ میرے بندے نے جو دیدار کرنا تھا وہ کر لیا، اللہ رب العزت اپنی تجلیات کو الباسط سے القابض میں تبدیل فرما دیں گے۔ اب جب بندہ اللہ رب العزت کی جانب دیکھے گا تو اس کی دل پر ایک ہیبت طاری ہوگی، اب وہ خود بخود اس بات کو چاہے گا کہ نہیں اب میں یہاں سے نکلوں، اب مجھے جو دیدار الہی ہونا تھا یہ بس ہو گیا۔ علماء نے لکھا، مشائخ نے لکھا، بعین ہی یہی مثال ہے رمضان المبارک کی۔ رمضان المبارک کے مہینے کی ابتدا ہوتی ہے، ہر بندے کے اندر نیکی کا شوق ہوتا ہے، نیکی کا ایک جذبہ ہوتا ہے جو دل کے اندر آ رہا ہوتا ہے، مگر جب رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہوتا ہے، اس رخصتی کے وقت پہ ہر بندے کی طبیعت جو ہے وہ کچھ عبادات کے اندر سستی کی جانب لگ جاتی ہے، وہ پہلی والی بات نہیں رہتی۔ معتکف مسجد کے اندر ہے تو اب اس کا دل گھر کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے، وہ گھر جانے کے لیے بے چین ہوتا ہے، کسی طرح سے گھر کی طرف دوڑ لگاؤں میں۔ 29ویں شب کے بعد یہ جو 30ویں شب ہوتی ہے، اثر سے اس کا فون ایکٹیو ہو جاتا ہے، چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، دوستوں کو میسج، گھر والوں کو میسج، جیسے ہی کوئی اطلاع ملے فوراً مجھے بتائیں۔ 2016 کی بات ہے، ہم حضرت کے ساتھ اعتکاف کے اندر تھے، تو وہاں پر حضرت یعنی 29ویں شب مکمل ہوئی ہے رات کو، اور 29واں روزہ صبح کو شروع ہوا ہے، تو ابھی روزہ شروع ہوا تھا، ایک ساتھی حضرت کے پاس ہے، حضرت آپ کی اجازت ہو تو آپ کا سامان پیک کر دوں؟ حضرت نے فرمایا میں نے کہاں بھاگنا ہے بھائی؟ فرمانے لگے حضرت وہ کہیں ایسا نہ ہو چاند نظر آیا اور آپ جانے میں لیٹ ہو جائیں۔ حضرت فرمانے لگے بھائی اگر لیٹ ہو گیا تو میں مسجد سے ہی جانے میں لیٹ ہوں گا، کسی اور جگہ سے تو نہیں ہوں گا۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کی طبیعت کے اندر فطری طور پہ یہ بات ہے کہ وہ اب گھر کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی الباسط سے القابض کی تجلی پڑ رہی ہے، یہ اللہ کی رب العزت کی جانب سے ہے، یہ دنیا کا نظام اللہ نے اس طریقے سے بنایا ہے۔ کئی مرتبہ انسان کو شیطان اس دھوکے میں ڈالتا ہے کہ دیکھو تمہاری تو ساری عبادت ضائع ہو گئی، تمہارے تو اس مہینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، ابھی مہینہ گزرا نہیں ہے، تمہارا دل عبادات سے ہٹ کے گھر کی طرف لگ رہا ہے، تم گھر جانے کے لیے بے چین ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے مشائخ کو جزائے خیر دے، انہوں نے اس کی تفصیل کو کھول کے بتایا کہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ کی جانب سے رحمت ہے، اور انسان کو اللہ کی جانب ہر وقت پر رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جس حال میں ہمیں رکھا وہی حال ہمارے لیے بہتر ہے، نہ ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جس چیز کا فیصلہ فرما دیا ہم اس پروردگار کے لیے اس فیصلے سے اسی صورت کے اندر راضی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر اس وقت پر گھر کی جانب کھنچ رہے ہیں، عبادت کے اندر سستی آ رہی ہے تو یہ شاید شیطان کی جانب سے ہے یا ہماری اعمال قبول نہیں ہو رہے، نہیں، یہ ایک فطری بات ہے۔ بندے کے کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنی محنت کرتا جائے، لگاتا جائے اپنے آپ کو عبادت کے اندر۔ تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے دل لگائے جا، قدرت ذوالجلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا، کھولے یا نہ کھولے در اس پہ کیوں ہو تیری نظر، تو بس اپنا کام کرتا جا یعنی صدا لگائے جا۔ انسان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں صبر کر، اللہ کے دربار میں صدا لگاتا جائے، اللہ کے دربار میں مانگتا جائے۔ تو سب سے پہلی بات ہماری سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم نے اب جو وقت باقی رہ گیا ہے، اگرچہ دل اتنا زیادہ عبادت کی طرف نہ لگ رہا ہو، تب بھی اپنے آپ کو زبردستی عبادت کی طرف لگانا ہے۔ اور اس کے اندر ایک بڑی اہم بات اللہ رب العزت بندے کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تمہیں عبد اللطیف بننا ہے، عبد اللطف نہیں بننا، لطف کے بندے نہیں بننا کہ مزہ آ رہا تھا عبادت میں تو اب کر رہے تھے، اب مزہ آنا بند ہو گیا تو عبادت کرنا ختم کر دو، نہیں، تم لطف کے بندے نہیں ہو، اللطیف اللہ کی ذات کے بندے ہو، اللہ کے بندے ہو۔ اور اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے، چاہے اس کو عبادت میں مزہ آئے یا عبادت میں مزہ نہ آئے۔ عبادت مزے کے لیے نہیں کی جاتی، عبادت لذت کے لیے نہیں کی جاتی، عبادت اللہ کا حکم سمجھ کے کی جاتی ہے، چاہے اس میں مزہ آئے چاہے نہ آئے۔ تو پہلی بات سمجھنے کی ہماری ہے۔
دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان کئی اوقات میں ایسا ہوتا ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے دربار میں اعمال کرتا ہے لیکن وہ اعمال اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتے۔ ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بسا اوقات انسان کے لیے طاعات کی، عبادات کے دروازے تو کھول دیے جاتے ہیں، قبولیت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا علماء نے لکھا کہ انسان کو اللہ سے قبولیت مانگنی چاہیے، ہر وقت پر قبولیت مانگنی چاہیے۔ جہاں یہ ڈرنے کی بات ہے وہاں حوصلے کی بھی بات ہے۔ ڈرنے کی بات تو یہ کہ پتہ نہیں اللہ اعمال کو قبول فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ڈر ہے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے، حوصلے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں قابلیت نہیں چلتی، اللہ کے دربار میں قبولیت چلتی ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو اس قابل ہے کہ اللہ کے دربار کی جیسی عبادت کر سکے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے دربار میں عبادت کے ہاں قابلیت نہیں چلا کرتی، قبولیت چلا کرتی ہے۔ لہٰذا اللہ سے قبولیت مانگیں۔ قبولیت مانگنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے، علماء نے لکھا کہ انسان اللہ سے مانگے، یا اللہ یہ آخری وقت ہے، بس اس وقت میں میری اب تک کی گئی ایک ایک عبادت کو قبول فرما لیجئے۔ اور دوسری بات کہ عبادات کے آخر میں کثرت کے ساتھ استغفار کا کرنا، اللہ سے مانگنا، یا اللہ جو عبادت کا حق تھا وہ حق میں ادا نہ کر سکا، جو آپ کو پہچاننے کا حق تھا وہ حق ادا نہ کر سکا، اے اللہ آپ کی معرفت کو حاصل کرنے کا جو حق تھا وہ ادا نہ کر سکا، اے اللہ آپ سے تعلق قائم کرنے کا جو حق تھا وہ بھی ادا نہ کر سکا، آپ سے جو مانگنے کا حق تھا وہ بھی ادا نہ کر سکا، مگر میرے مالک آپ کے ہاں قابلیت نہیں چلا کرتی، قبولیت چلا کرتی ہے۔ آپ چاہیں تو بڑے سے بڑے قابل ابلیس جیسے بدبخت کو بدبخت بنا سکتے ہیں، جس نے اتنی عبادت کی کہ زمین کا کوئی چپا خالی نہ چھوڑا، اللہ کے دربار میں قبول نہ ہوا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ اور اسی کے مقابلے میں ہم نے گزشتہ دنوں میں واقعہ بھی سنا کہ جمعے کی بیان میں کہ ایک صحابی جو اسلام لے کے آئے، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، شہید ہو گئے، اللہ نے جنت کا بڑا اعلیٰ مرتبہ عطا کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عملہ قلیل و اجرہ کثیر، عمل تھوڑا تھا، اجر بہت لے گیا۔ تو اصل چیز قابلیت نہیں ہے، اصل چیز قبولیت ہے۔ اور قبولیت مانگنے کے لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگنی ہے، کثرت استغفار بھی کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نیک بندوں کی تعریف بیان کرتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو تھوڑا اللہ کے دربار میں سوتے ہیں، باقی وقت اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ساری رات عبادت کی تو پھر صبح کے وقت پہ تو انسان کے سینہ چوڑا ہو جانا چاہیے، بڑی عبادت کی ہے۔ اللہ فرماتے نہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، یہ وہ لوگ ہیں جو سحری کے وقت پہ اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں آخری وقت میں۔ ہر عبادت کے آخر میں دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استغفار سکھلایا۔ سلام پھیرو نماز کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیرتے کے ساتھ ہی کیا پڑھو، اللہ اکبر، اے اللہ آپ کی ذات تو میری عبادت سے بہت زیادہ بلند ہے، کہاں میری عبادت اور کہاں آپ کی ذات، اے اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 بار استغفار پڑھو۔ کیوں پڑھ رہے بھائی؟ اس لیے کہ اے اللہ قابلیت نہیں ہے، قبول فرما لیجئے، جو کوتاہی ہوئی معاف کر دیجئے، قبول فرما لیجئے۔ لہٰذا خوب اب جو وقت رہ گیا ہے کثرت کے ساتھ استغفار کریں، کثرت کے ساتھ اللہ سے رو رو کے مانگیں، یا اللہ ایسا نہ ہو کہ آپ میری عبادت کو راندہ درگاہ فرما دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میری عبادت کو ایک طرف کر دیں، اے اللہ میرے اندر قابلیت نہیں ہے، بس میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، اے اللہ مجھے قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے دربار میں انسان عاجزی کے ساتھ مانگے، اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں۔ تو دوسرا کام سمجھنے کا یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو قبول کروانا ہے۔ تیسری بات، رمضان المبارک ختم ہو جائے تو رمضان المبارک کے مکمل ہونے کے بعد اب وہ سارا کا سارا جوش، وہ سارا کا سارا ہوش، وہ ساری کی ساری نیکی کی کیفیات یقیناً ویسی نہیں رہ سکتی جیسے رمضان کے اندر تھی۔ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ وہ کیفیات ساری زندگی نہیں رہ سکتی انسان کے ساتھ جو رمضان المبارک میں تھی۔ اس کیفیات میں تبدیلی آئے گی، آگے پیچھے ہوں گی چیزیں۔ انسان کے کرنے کا کام یہ ہے
کہ وہ کیفیات کو بنانے کے اندر نہ لگا رہے، اس پیچھے نہ پڑے. آبجیکٹو یہ نہ ہو کہ جی میں نے اپنی اس کیفیت کی حفاظت کرنی ہے، نہیں، میں نے اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے. یہ بڑا بنیادی فرق ہے، اور یہ کوتاہی ہے جو انسان کو رمضان المبارک کے بعد پھر اس کی روٹین کو خراب کر دیتی ہے. وہ سوچتا ہے جی وہ کیفیت ہونی چاہیے. عید کا پہلا دن ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، فجر کی نماز پڑھی ہے، عید کی نماز پڑھی، گھر پہ آئے، ظہر کی نماز میں مسجد گئے، وہ کیفیت ہی نہیں ہے. انسان سمجھتا ہے شاید وہ ساری عبادت میری ضائع ہو گئی. بھائی ہمارے لیے عبادات کو محفوظ کرنا ذمہ ہے، کیفیات کو محفوظ کرنا نہیں ہے. ہم کیفیات کے پیچھے نہ بھاگیں، ہم عبادات کے پیچھے بھاگیں کہ ہاں اب آج کے بعد 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھنی ہے، چھوڑنی نہیں ہے نماز کوئی بھی. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں نے نماز مسجد میں پڑھنی ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں نے گناہ کا کام نہیں کرنا. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں نے اپنے ناجائز تعلقات کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے. یہ چند چیزیں ہیں جن کو ہم نے بنیادی طور پہ دیکھنا ہے. کیفیات کے پیچھے نہیں بھاگنا، بلکہ عبادات کے پیچھے بھاگنا ہے، گناہوں سے بچنے کے پیچھے بھاگنا ہے. اور اس راستے کے اندر کئی بار ایسا ہوتا ہے چند بنیادی غلطیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں. چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی ساری محنت کے اوپر پانی پھیر دیا کرتی ہیں. ان چند چیزوں کا ذکر کر کے بات کو مکمل کرنا ہے. سب سے پہلی چیز، انسان اگر حرام مال کے اندر پڑ جائے، ساری کی ساری محنت انسان کی ضائع ہو جاتی ہے. حرام مال سے اپنے آپ کو بچانا. یاد رکھیے گا اس کے 2 حصے ہیں. ایک ہے حلال مال کا کمانا، اور ایک ہے حلال مال کا کھانا. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کے احکامات جدا جدا ہیں. حلال کھانا، حلال کمانا، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. کئی مرتبہ انسان حرام مال کماتا ہے، حلال چیز کھا رہا ہوتا ہے، یہ بھی حرام ہو گیا. کئی مرتبہ حلال کماتا ہے، حرام مال کھا رہا ہوتا ہے، یہ بھی اس سے بھی حرام ہو گیا. اور یہ حرام ایک مرتبہ پیٹ کے اندر چلا جائے، یہ حرام ایک مرتبہ پیٹ میں چلا جائے، انسان کی ساری محنت کو ضائع کر دیا کرتا ہے. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا 40 دن تک انسان کی اللہ رب العزت حرام ایک لقمے کو پیٹ میں جانے کے بعد اللہ رب العزت 40 دن تک انسان کی عبادت کو قبول ہی نہیں فرماتے. قبول نہ کرنے کا معنی کیا ہے؟ اس عبادات کے اوپر نہ کسی قسم کا کوئی ثواب اس کو ملتا ہے، اور نہ ہی اس عبادت سے اس کی روحانی ترقی ہوتی ہے، بلکہ تنزلی مستقل ہو رہی ہوتی ہے. پہلی بات سمجھیں، حلال کمانا کس کو کہتے ہیں؟ حلال کمانے کا معنی یہ ہے انسان اپنے لیے جو روزگار ڈھونڈے، جو روزگار اپنے لیے ڈھونڈ رہا ہے، جو معاش کا ذریعہ استعمال کیا ہے، اس میں شرعی تقاضوں کو سب کو پورا کر رہا ہو. اگر شرعی تقاضے پورے نہیں ہو رہے، حلال مال نہیں ہے، حرام مال ہے. اور حرام مال انسان کے لیے وبال کا ذریعہ بنے گا. مثال کے طور پہ سودی کاروبار ہے، سود کا لین دین ہے، حرام مال ہے. واضح طور پہ اس حرام کے اندر انسان لگے گا، عبادات نہیں قبول ہو سکتی. اور معاف کیجیے گا، اور اس بات کو ذہن میں بھی رکھیے گا، ہم نے یہ بات سمجھ رکھی ہے کہ سود کا لین دین صرف اور صرف بینک کے ساتھ ہے. ایک بینک کے اندر ہم نے ملازمت کر لی تو یہ سودی لین دین ہے، لہٰذا یہ حرام ہے. یہ اگرچہ اپنی جگہ حرام ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا، لیکن سود کا معاملہ صرف بینک کی حد تک نہیں ہے، اس کی بے تحاشا صورتیں ہیں. اپنے کاروبار کو، اپنی جاب کو، اپنی ملازمت کو علماء سے آ کے پوچھیں. شب برات میں اس کی کافی تفصیلات اساتذہ نے ذکر کی تھی. آج ہمارا نوجوان بہت زیادہ اٹریکٹڈ ہے، بہت اٹریکٹ ہوا ہے ان تمام چیزوں سے کہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں دکھائی جا رہی ہیں. ہر دوسرے بندے کو شوق ہے جی آکٹا ایف ایکس کے اوپر میں انویسٹمنٹ کروں. کیوں کرو؟ اس لیے کہ جب سوشل میڈیا کھولے اسی کا ایڈورٹائزمنٹ آ رہا ہوتا ہے. ہر دوسرے بندے کی خواہش ہے بائنینس میں کروں میں انویسٹمنٹ. یہ ایسی مختلف قسم کی سوشل میڈیا کی ایپس ہیں جن کے ذریعے سے حرام کمائی کو ہمارے اندر شامل کیا جا رہا ہے. لہٰذا اس کی تفصیلات کو علماء سے پوچھیں اور پوچھ کر کسی کاروبار کے اندر اپنے آپ کو شامل کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم حرام مال کمانے والے ہوں یا ہمارے مال کے اندر حرام کی آمیزش ہو رہی ہو، حرام کی ملاوٹ ہو رہی ہو.
پھر عبادات کی اور تمام کی تمام ہماری محنتیں ضائع ہو جائیں گی۔ تو پہلا کام حلال کمانا اور دوسرا کام حلال کھانا، اس کے اندر ہماری جانب سے بڑی کوتاہی ہے۔ ہم تحقیق ہی نہیں کرتے کہ ہم جو چیز کھا رہے ہیں وہ کیا ہے۔ چنانچہ آج لوگوں کو آپ دیکھ لیں، دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر بھی دیکھ لیں، ایک ہماری بڑی مسکنسپشن یہ ہے کہ جی ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہیں، اسلامی ملک کے اندر ہے، تو یہاں جو مل رہا ہے سب کا سب حلال ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تحقیق کی ضرورت ہے، ریسرچ کی ضرورت ہے، معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہم سے زیادہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، وہ اس معاملے میں ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ اس معاملے میں کانشیس ہوا کرتے ہیں، ہم سے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں کہ جو چیز میرے پاس ہے یہ حلال بھی ہے کہ حرام ہے۔ ایک ایک چیز کو خود بھی پڑھتے ہیں، معلومات بھی حاصل کرتے ہیں، علماء سے رابطہ بھی کرتے ہیں، یہ چاکلیٹ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ فلاں چیز، یہ چپس کا پیکٹ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اور ہم نے اپنی زندگی کر ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھا ہوا ہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہر آدمی کی آج خواہش ہے کہ جی میں روزانہ کی بنیاد پر کسی نئے ریسٹورنٹ کا ٹیسٹ چکھوں، آج کا ڈنر فلاں جگہ پہ ہے، کل کی افطاری فلاں جگہ پہ ہے، پرسوں کی سحری فلاں ریسٹورنٹ کے اندر کرنی ہے۔ بھائی ریسٹورنٹ پر افطاری کا کرنا، سحری کا کرنا، کھانے کا کھانا حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن آپ اس کی تحقیق تو کر لیں کہ جہاں آپ جا رہے ہیں، جس جگہ پر آپ جا رہے ہیں وہاں پہ حلال بھی بکتا ہے کہ نہیں بکتا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ حرام بک رہا ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ مشتبہ مال بک رہا ہو۔ یاد رکھیے گا حرام تو بہت دور کی بات ہے، مشتبہ مال اگر انسان کے پیٹ کے اندر چلے جائے انسان کے لیے تباہی کا راستہ کھل جایا کرتا ہے۔ ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے ہیں کہ میں امریکہ کے اندر تھا، ہم نے وہاں پر ایک مدرسہ بچوں کا کھولا تھا۔ اس مدرسے کے اندر چند بچے آتے تھے، حفظ کرتے تھے۔ وہاں پر ایک بچے کو ایک مرتبہ ایڈمیشن کے لیے لایا گیا اور کہا گیا کہ جی یہ اس وقت پر امریکہ میں ذہین ترین بچوں میں سے ایک ہے، یہ وہ ہے جس کو پریزیڈنشل ایوارڈ، صدارتی ایوارڈ ملا ہے، یعنی صدر کی جانب سے امریکہ کے اس کو ایوارڈ ملا ہے کہ یہ ذہین ترین افراد میں سے ایک ہے، لہٰذا یہ حفظ کرنا چاہتا ہے، اس کو یہاں پہ داخلہ دے دیا جائے۔ فرماتے ہیں ہم نے داخلہ دے دیا۔ چند مہینے گزرے، 4-5 مہینے، قاری صاحب سے اس کی پروگریس پوچھی تو پتہ چلا نل بٹا نل، کوئی پروگریس ہے ہی نہیں۔ قاری صاحب سے پوچھا کیا ہوا، انہوں نے کہا جی یہ تو بچہ یاد کرتا ہے، آگے یاد کرتا ہے، پیچھے بھول جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ہمیں فکر ہوئی، ہم نے قاری صاحب تبدیل کیے، بچے پہ تھوڑی سی محنت زیادہ کروائی، 1-2 افراد کو اور مزید لگا دیا کہ اس کی نگرانی کرتے رہیں۔ سال کے بعد رپورٹ لی تو سال کے بعد ہی بچہ وہیں پہ تھا جہاں سے اس نے ابتدا کی تھی۔ اب قاری صاحب کو بلوایا، ان سے پوچھا، وہ کہنے لگے دیکھیں صاف سیدھی سی بات ہے، میں نے اس بچے پر اپنی محنت میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، خوب محنت کی ہے، اور یہ بھی پکی بات ہے کہ بچے نے اپنے اعتبار سے محنت کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، بچے نے بھی پوری محنت کی ہے، مگر ہمیں نہیں پتا 2 لائن آگے سبق لیتا ہے، پچھلی لائن بھول جاتا ہے، کیا وجہ ہے ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ میں نے حضرت فرماتے ہیں میں نے قاری صاحب سے پوچھا بھائی بچہ کمزور ہے کیا؟ کہنے لگے حضرت یہ خود صدارتی ایوارڈ لینے والا بچہ ہے، آپ نے خود ہمیں بتایا یہ کیسے کمزور ہو سکتا ہے، یہ کیسے کون ذہن ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں جب یہ ساری باتیں سب ہو گئیں اور مجھے اس میں سے کوئی وجہ نظر نہیں آئی تو بڑی فکر ہوئی، اللہ سے بڑی دعائیں مانگنے لگے، بچے کو بلا کے اس سے بھی معلومات کی، وہ کہتا جی مجھے خود سمجھ نہیں آتا، اسکول کے اندر جو چیز یاد کرنے بیٹھوں سب یاد ہو جاتا ہے، یہاں پہ یاد کرتا ہوں سمجھ ہی نہیں آتا۔ حضرت فرمانے لگے ہم نے اللہ سے بڑی دعائیں کی، ایک دن دل میں بات آئی، میں نے اس بچے کو بلایا اور اس سے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ آپ کو کھانے میں کیا چیزیں پسند ہیں؟ اب اس نے تفصیل کھولی، وہ کہنے لگا جی میری امی اور ابو دونوں MBBS ڈاکٹر ہیں، صبح کو ہاسپٹل جاتے ہیں، شام کو مدرسے سے واپسی پہ مجھے لے لیتے ہیں، اب ہم جب یہاں سے واپسی پہ جا رہے ہوتے ہیں تو میرے ابو مجھ سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی بتاؤ آج کہاں کا کھانا کھانا ہے، میں بتاتا ہوں آج فلاں ریسٹورنٹ میں کھانا ہے، وہ مجھے وہاں لے جاتے ہیں، اگلے دن میں کہتا ہوں فلاں جگہ کا برگر کھانا ہے، وہ وہاں لے جاتے ہیں، جس دن میری جو فرمائش ہوتی ہے وہ چیز ہم کھا لیا کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے ان کے والدین کو بلوا لیا، بلوا کے ان سے کہا کہ بھائی اگر آپ اس بچے کو ہمارے ہاں ایڈمیشن دلوانا چاہتے ہیں تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی بیوی مسلمان ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل کو جانتی ہے، تمام چیزوں کو جانتی ہے، وہ گھر میں خود کھانا بنائے
اور بچے کو گھر کا کھانا کھلائے. اور اگر آپ اس بات کی ذمہ داری نہیں لے سکتے تو بچے کو یہاں سے لے جائیں، نہ آپ کے بچے کا وقت ضائع ہو نہ ہمارے استاد کا وقت ضائع ہو. فرماتے ہیں جب اتنی زیادہ سختی کے ساتھ بات کی تو وہ تیار ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جی ہم آج کے بعد اس بچے کو گھر کا کھانا کھلائیں گے. حضرت فرمانے لگے کہ اس کے بعد ہمارا سفر تام آ گئے. 6 مہینے کے بعد دوبارہ وہاں جانا ہوا تو وہ بچہ جس نے سال میں 1 لائن سبق نہیں پڑھا تھا، اگلے 6 مہینے کے اندر پورے کے پورے قرآن کریم کا حافظ بن گیا. حرام مال انسان کے اوپر اس طریقے سے اثر کرتا ہے. تو تحقیق کی جائے، ہم جس چیز کو کھا رہے ہیں، ہم جس چیز کا استعمال کر رہے ہیں. چھوٹی سی مثال دو، مختلف پیکٹس ہیں، مختلف فوڈ آئٹم ہیں جو پیکڈ ہوتے ہیں اور ہم اس کو وصول کرتے ہیں، کھاتے ہیں، خریدتے ہیں، کھاتے ہیں. ان کے اوپر پیچھے ان کے انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں جی اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں کوڈ لکھا ہوتا ہے، ای نمبر فلاں، ای نمبر فلاں، ای نمبر فلاں، E22، E232 کوڈ لکھا ہوتا ہے. اب اس کوڈ کا معنی کیا ہے ہمیں تو نہیں پتا. اب یہ حلال ہے کہ حرام ہے، ایک بڑی مشکل بحث ہے. اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابرین کو، ہمارے علماء کو. انہوں نے اس کے اوپر محنت کی، محنت کر کے سارے ای کوڈز کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں، کس کے اوپر حلال کا حکم ہے، کس کے اوپر حرام کا حکم ہے، کس کے اوپر شبہ والی چیز کا حکم ہے، تمام چیزوں کو واضح کر کے بیان کر دیا. اب ہماری طرف سے کوتاہی کیا ہے کہ ہمیں اس چیز کو دیکھ کر اس کو پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے. ہم اس چیز کو دیکھتے ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے جو ہمیں دی جا رہی ہے. ان کی جانب سے جتنی محنت تھی انہوں نے کر کے پیش کر دی، ہم اس محنت کو اچھے طریقے سے دیکھتے ہی نہیں ہیں، معلومات ہی نہیں کرتے کہ بھئی یہ چیز حلال بھی ہے، حرام ہے، صحیح ہے، غلط ہے. بس ایک ترتیب بنی ہے، جو چیز مارکیٹ میں مل رہی ہے، جو نئی چیز ہے، جو نیا آئٹم آ گیا، چلو اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. لہٰذا ہمارے اکابرین کا تو حال یہ تھا کہ وہ کبھی بھی کسی بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ نہیں، بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھائیں گے تو دل کے اندر ظلمت آئے گی، دل کے اندر نیکی کی طرف جو اٹریکشن ہے وہ ختم ہوگی. ہم اگر اتنی احتیاط نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جس چیز کو کھا رہے ہیں اس کو دیکھ لیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. تو ایک چیز ہے حلال کھانا اور ایک ہے حلال کمانا. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حلال کاروبار ہوتا ہے، حلال بزنس ہوتا ہے، مگر اس میں حرام ملا دیا جاتا ہے، حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے، مل جاتا ہے، ملاوٹ ہو جاتی ہے. کیسے؟ چھوٹی چھوٹی سی چند مثالیں دوں. حلال کاروبار ہے، حلال طریقے سے کمایا جا رہا ہے، لیکن اس کاروبار کے لیے سودی قرض لے لیا، حرام کی ملاوٹ ہو گئی. حلال کاروبار ہے، حلال طریقے سے کمایا جا رہا ہے، سب چیزیں صحیح ہیں، ہم نے اس کے لیے جو ایڈورٹائزمنٹ کا ٹول استعمال کیا وہ غلط استعمال کر لیا. عورتوں کی تصاویر آ گئی، میوزک اس کے پیچھے آ گئی. اب ہم نے اس کو اپنے سٹیٹس پہ ڈال دیا، ہم نے اس کو اپنے سوشل میڈیا کے پیج کے اوپر ڈال دیا، جہاں کہیں بھی اس کو ڈالا. اب اس کے ڈالنے کے بعد جتنے افراد اس کو دیکھ رہے ہیں ان سب کے کانوں میں میوزک جا رہی ہے، جتنے افراد نامحرم کی تصویر دیکھ رہے ہیں ان سب کو آنکھوں کا گناہ ہو رہا ہے. اب یہ جو گناہ ہے یہ کس کے کھاتے میں جا رہا ہے؟ اس بندے کے جو اس کاروبار کا مالک ہے. اب یہ ایک حلال چیز تھی، حلال طریقے سے کمایا جا سکتا تھا، لیکن اس کے اندر حرام کے اس نے ملاوٹ کر دی. اس حرام کی ملاوٹ کے بعد اب یہ کیسے اس بات کی امید رکھ سکتا ہے کہ یہ مال میرے لیے حلال، یہ مال میرے لیے آرام کا ذریعہ بنے گا، یہ مال میرے لیے راحت کا ذریعہ بنے گا؟ کیسے امید ہو سکتی ہے؟ یہ مال اب وبال کا ذریعہ انسان کے لیے بنتا ہے، انسان پھر پریشان پھرتا ہے. لہٰذا حلال مال کمائیں، حلال طریقے سے کمائیں، ان دونوں چیزوں کی بنیاد رکھی جائے، ان دونوں چیزوں کو بڑی اہمیت دی جائے. ایک ایک اپنے کاروباری معاملات کو علماء سے پوچھا جائے، تفصیلات پوچھی جائیں. بڑی باریکیاں ہیں کاروبار کے مسائل کے اندر، تفصیلات کو پوچھی جائیں اور تفصیلات پوچھ کے اس کے مطابق عمل کیا جائے. تو ایک بات تو یہ کہ انسان کی محنت کے ضائع ہونے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ نہ کرے حرام مال کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے ملا دیا جاتا ہے، اس کو شامل کر دیا جاتا ہے اس کی زندگی میں. اس حرام مال کی وجہ سے انسان پھر اللہ کے دربار سے دور ہوتا چلے جاتا ہے. وہ ساری محنت جو اس نے کی ہوتی ہے رمضان کے اندر وہ سب کی سب محنت اس کی خراب ہو جاتی ہے. دوسری بات جس سے ساری کی ساری محنت ضائع ہو جایا کرتی ہے
وہ ہے انسان کی آنکھوں کا غلط استعمال. یہ آنکھوں کا غلط استعمال ہو. تیسری بات کانوں کا غلط استعمال. چوتھی بات سوچ کا غلط استعمال. آنکھ، کان، سوچ، ان کا غلط استعمال بھی انسان کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا کرتا ہے. اور یہ بات میں معتکفین حضرات سے سینکڑوں بار عرض کر چکا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ ابھی ہم مسجد کے ماحول کے اندر ہیں. چاند نظر آئے گا، چاند نظر آنے کے بعد شیطان مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے یہ بندہ باہر تو نکلے کسی طریقے سے. 10 دن جتنی محنت کی ہے میں نے اس محنت کو اگلے 1 گھنٹے کے اندر برابر کرنا ہے، نکلے تو صحیح باہر. لہٰذا اس شیطان نے مختلف پلاننگ کر رکھی ہے. معتکف سوچتا ہے جناب میں نے تو عید کی تیاری نہیں کی، میں نے تو چاند رات کو جا کے ساری کی ساری شاپنگ کرنی ہے، اس لیے کہ رمضان سے پہلے اگر تیاری کر لوں تو نیا جو اس وقت پر مارکیٹ کے اندر فیشن کیا ہے وہ پتہ ہی نہیں چلے گا مجھے. اور اگر عید کی رات کو نہ نکلے تو پھر تو شاپنگ کا مزہ ہی نہیں آتا. سینکڑوں نوجوان ہیں، آپ ان سے پوچھیں، وہ صرف اور صرف مزے کے لیے، صرف اور صرف سیر و تفریح کے لیے عید کی رات، چاند رات، لیلۃ الجائزہ بازاروں کے اندر گزارتے ہیں. تو شیطان تو انتظار کے اندر بیٹھا ہے، یہ بندہ باہر نکلے، میں نے اس کی آنکھ کا غلط استعمال کرانا ہے، اس کی کان کا غلط استعمال کرانا ہے، اس کی سوچ کا غلط استعمال کرانا ہے. سوچ کے گناہ بھی یاد رکھیں، یہ کبیرہ ترین گناہوں میں سے ایک ہے. ہمارے مشائخ نے کہا جتنا انسان کو روحانی اعتبار سے نقصان سوچ کے تصوراتی گناہوں سے ہوتا ہے اتنا کسی اور گناہ سے نہیں ہوتا. تصوراتی گناہ کیا ہے؟ ایک شکل دماغ میں آ گئی، اب اس کے اوپر ایک تھاٹ پروسیس چل رہا ہے، ایک فلم چل رہی ہے پوری کی پوری دماغ کے اندر. وہ تمام چیزیں جو انسان جسم سے، اپنے اعضاء سے نہیں کر سکتا، وہ بھی ساری کی ساری اپنے عقل سے، اپنے دماغ سے کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں کسی قسم کی کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سوچ کی گندگی ہے جو انسان کے دل و دماغ کو خراب کرتی ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر کی گئی محنت ساری کی ساری ضائع ہو جایا کرتی ہے. لہٰذا اپنے آنکھ کی، اپنے کان کی، اپنے دل و دماغ کی حفاظت بندہ کرے. اور حفاظت کیسے ہوگی؟ میں ذکر کر چکا ہوں تفصیل سے فجر کی مجلس کے اندر کہ نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کیا جائے، اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا جائے. جس کسی سے آپ کی ذہنی مناسبت بنتی ہے اس کے ساتھ اپنے آپ، اس اللہ والے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، ان کے ساتھ تعلق قائم کریں، ان کی صحبت میں آنا جانا رکھیں، تو ہی اللہ رب العزت انسان کے لیے اس نیکیوں کی حفاظت کو آسان فرماتے ہیں، ورنہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اب 5ویں بات اس سلسلے میں جو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ ہوتا ہے ہم نے رمضان المبارک کی ابتدا میں نیت کر رکھی ہوتی ہے کہ اس رمضان ہم نے کوئی گناہ نہیں کرنا، یہ گناہ نہیں کرنا، یہ گناہ نہیں کرنا، یہ گناہ نہیں کرنا، یہ گناہ نہیں کرنا. اب جب رمضان مکمل ہو رہا ہوتا ہے تو رمضان کے مکمل ہوتے ہی یاد آ رہا ہوتا ہے جی وہ فلاں گناہ آج تک رکا ہوا ہے، فلاں نامحرم سے گفتگو کر رہا تھا، رمضان سے پہلے تک کر رہا تھا، بات پلان کر لی تھی کہ جی رمضان میں نہیں کروں گا، اب رمضان کے بعد تو کرنی پڑے گی. یاد رکھیں اس بات کو، یہ شریعت کا مطالبہ ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کو اپنے دل و دماغ سے نکالے. اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا ایک آبجیکٹو، ہم یوں کہیں تو غلط نہیں ہوگا، یہ دیا ہے کہ انسان اپنے اس دل کو پاک صاف کرے. انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. ابراہیم علیہ السلام کو آبجیکٹو دیا گیا، آپ میرا ایک گھر بنائیں بیت اللہ، اور اس بیت اللہ کو ہر قسم کے بتوں سے پاک صاف کر دیں، کسی قسم کا بت اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے توحید بیان کی، موحدانہ انداز میں تعمیر کی، پورے کے پورے بیت اللہ کو ہر قسم کے شرک و بدعت سے پاک کر دیا. نبی علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو اسی بیت اللہ کے اندر 360 بت تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں سے پاک کیا. صحابہ کہا کرتے تھے ترکت اللات والعزى جميعا، اے اللہ ہم نے آپ کی خاطر اس لات کو، اس منات کو، اس عزہ کو، ان تمام کے تمام بتوں کو اے اللہ توڑ دیا، ان تمام بتوں کو چھوڑ دیا ایک آپ کی خاطر. اب یہی مطالبہ ہم سے بھی ہے کہ دیکھو ان کے پاس تو فزیکل بت موجود تھے، پتھر کے بت موجود تھے، تمہارے دلوں میں تخیلات کے بت موجود ہیں.
لہذا تمہارا دل بھی بیت اللہ ہے، اس بیت اللہ کو، اس اللہ کے گھر کو خالی کرو۔ بتوں کو توڑ، تخیل کے ہوں کہ پتھر کے دل ہوں ان کو بھی توڑنا ہے، تخیلات کے دل ہوں ان کو بھی توڑنا ہے۔ جب انسان کسی کے ساتھ ناجائز محبت کا تعلق قائم کرتا ہے، حقیقتاً وہ اللہ رب العزت سے بات کہہ رہا ہوتا ہے، اے اللہ مجھے آپ سے بھی محبت ہے۔ آپ سوچیں دنیا کے اندر اگر بیوی شوہر کو کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں، کیا ہوگا اس کے بعد؟ شوہر اس کا یہ مطالبہ ہے، نہیں جناب، آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ آپ یہ بات کہیں میں آپ ہی کی بیوی ہوں، کسی اور کی نہیں ہوں۔ اب ایک شوہر کی اگر غیرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، کتنی جلیل القدر ذات ہے، اس ذات کی کبریائی کو سامنے رکھا جائے، اس ذات کی بڑائی کو سامنے رکھا جائے، اس ذات کی بادشاہت کو سامنے رکھا جائے اور اپنی حیثیت کو انسان پہچانے۔ اللہ نے ہمیں ایک دل دیا ہے اور ایک ہی کے لیے دیا ہے۔ ہم اگر اس دل کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کو ڈالیں گے، یقین جانے بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے، یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے۔ اللہ کو غیرت آتی ہے کہ اچھا میرے ہوتے ہوئے میرا بندہ کسی اور کی جانب بھی نظر کر رہا ہے۔ لہٰذا اپنے دلوں کو پاک صاف کریں۔ یاد رکھیے گا کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک نوجوان تھا، اللہ نے اس کو خوب نیکی تقوی عطا کیا تھا، ایک مدرسے کے اندر پڑھا کرتا تھا، طالب علم تھا وہاں پر۔ اسی کے محلے میں ایک عورت رہا کرتی تھی جس کو اپنے حسن و جمال پہ بڑا ناز تھا۔ اس نے ایک مرتبہ یہ بات کہہ دی، اپنی ساتھ اس کی خادمہ تھی، اس کو کہا کہ جی میرا حسن و جمال تو ایسا ہے کہ اگر کوئی ایک مرتبہ مجھے دیکھ لے تو فریفتہ ہو جائے مجھ پر، کوئی اپنے آپ پر قابو نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اچھا ایسی بات تو نہیں ہے، ایک نوجوان ہے اگر تم نے اس کو پھانس لیا نا تو پتہ چلے گا کہ واقعی تمہارے اندر کوئی تمہارا حسن و جمال جس پہ تم اتنا ناز کرتی ہو وہ واقعی کوئی چیز ہے، ورنہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تمہاری بات۔ اس نے کہا کون ہے؟ فلاں جگہ پہ رہتا ہے۔ خادمہ کو کہا جی تمہارا کام ہے اس کو کسی طریقے سے گھر کے اندر تک پہنچا دو، اگلا کام میرا ہے۔ خادمہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ نوجوان اپنے گھر سے نکل کے مدرسے کی جانب جا رہا تھا، وہ خادمہ راستے میں کھڑی ہو گئی، کہ جیسی وہاں سے گزرنے لگا اس نے کہا بیٹا ایک گھر کے اندر ایک عورت بیمار ہے، اگر تم جاتے ہوئے اس کے اوپر دم کر دو تو تمہارا بڑا احسان ہوگا۔ اب یہ شریف آدمی تھا، اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا معاملہ ہوگا، یہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے گھر کے اندر قدم رکھا خادمہ نے پیچھے سے کنڈی لگا دی۔ اب آگے عورت موجود ہے، وہ اس سے کہنے لگی دیکھو تمہارے پاس اب دو آپشن ہیں، یہ تو میرے ساتھ برائی کے اندر ملوث ہو جاؤ، یہ دوسرا یہ ہے کہ میں یہاں پر جو ہے وہ چیخ کے پکار کے تمہیں جو ہے وہ لوگوں کو جمع کروں گی اور تمہیں بدنام کر دوں گی یہاں پہ کہ یہ میرے گھر کے اندر زبردستی گھسا ہے۔ اب وہ نوجوان پریشان، یا اللہ کروں تو کیا کروں؟ جب کبھی بھی انسان اللہ رب العزت سے مشکل کے اندر دعا کرتا ہے، اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے، اللہ اس کے لیے تنگی میں سے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ انسان گناہوں سے بچنے کی نیت کرے، اللہ بچنے کا راستہ دکھلاتے ہیں۔ چنانچہ اس کے دل و دماغ میں آیا، اس نے کہا جی کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ذرا قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤں؟ اس نے کہا ہو جاؤ۔ وہ واش روم کے اندر چلا گیا۔ اب آج تو کے زمانے کے واش روم جو ہیں ان کے اندر تو باقاعدہ ڈرینیج کا پراپر سسٹم ہوتا ہے، جو کوئی غلاظت جاتی ہے فوراً ہی وہاں سے بہہ جاتی ہے، آگے نکل جاتی ہے۔ پچھلے زمانے میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ ایک باکس ہوا کرتا تھا جو نیچے فٹ ہوتا تھا، گھروں کے اندر کام کرنے والے آتے تھے اور وہ آ کر اس کو دن کے اندر ایک بار نکال کر ساری غلاظت ڈال کر اس کو صاف کر کے رکھ دیا کرتے تھے۔ اب ویسی ایک باکس تھا، یہ اندر گیا، اس نے جا کے وہ ساری نجاست اٹھائی اور اپنے جسم پہ مل دی۔ اب باہر نکلا تو سڑان بو آ رہی ہے اس کے پاس سے، دیکھ کے کرائیت ہو رہی ہے۔ اس نے کہا یہ تو نے کیا کیا، دفع ہو جا میرے گھر سے، نکل یہاں سے باہر۔ یہ اپنے گھر سے اس کے گھر سے باہر نکلا، اللہ سے رو رو کے دعا کر رہا ہے، یا اللہ میں نے اس گند کو تیری خاطر برداشت کیا ہے، کسی انسان کی طبیعت نہیں چاہتی، لیکن اے اللہ میں نے اس گند کو تیری خاطر برداشت کیا ہے۔ وہاں سے نکلا، نہر کے کنارے پہنچا، اپنے کپڑوں کو اچھی طریقے سے دھویا، جسم کو دھویا، غسل کیا۔ اب اس کے بعد اپنی کلاس کی طرف گیا۔ جب وہاں پر پہنچا ہے تو اب استاد اور سارے شاگرد اس کو دیکھ رہے ہیں اور اسی کو دیکھتے جا رہے ہیں۔
اب یہ حیران ہوا شاید گیلے کپڑے دیکھ کر سب مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقی بات کیا تھی؟ استاد نے کہا کہ نہیں، آج تو نے کون سی خوشبو لگا رکھی ہے بھائی؟ اس نے کہا استاد جی میں نے تو کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ انہوں نے کہا دیکھو کیسی غلط بات کرتے ہو، تمہاری خوشبو کی وجہ سے ہم سب کی سب اٹریکٹ ہو رہے ہیں، ایسی خوشبو لگی ہے کہ اس خوشبو کی وجہ سے ہم سب کے سب لوگ تمہاری طرف متوجہ ہیں، کہ ایسی خوشبو تو زندگی میں کبھی ہم نے نہیں سونگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اس نے کہا جی استاد محترم بات یہ ہے کہ میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، اللہ نے مجھ پر یہ فضل فرمایا۔ یہ نوجوان تھا، رات کو اپنے گھر میں سو گیا، سویا تو خواب میں یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ یوسف علیہ السلام کو اس نے دیکھا تو اس نے کہا آپ کتنے زبردست آدمی ہیں، اللہ رب العزت نے آپ پہ کیسی رحمت فرمائی کہ آپ نے اتنی بڑی عورت، اتنی خوبصورت عورت، اس نے آپ کو گناہ کی دعوت دی 12 بند کمروں کے اندر، ایک کمرہ اس کے اندر، دوسرا اس کے اندر، تیسرا اس کے اندر، چوتھا 12 دروازے تھے جن دروازوں کو تالا لگا کے اس نے آپ کو دعوت دی تھی گناہ کی، اور آپ اس کے باوجود گناہ سے بچ گئے۔ تو آپ کی ذات کیا بات ہے آپ کی۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اے نوجوان ٹھیک ہے کہ میں بھی گناہ سے بچاؤں، لیکن میں نبی تھا، اور نبی کے ساتھ اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے۔ اصل کمال تو یہ ہے کہ جو تو اللہ رب العزت کے فضل سے اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے یہاں پہ لے آیا، مجھ سے زیادہ کمال کا کام تو نے کیا ہے۔ تو میرے دوستوں، ہم اور آپ، حقیقت یہ ہے کہ آج کے اس دور میں زندہ ہیں جہاں ایک زلیخا نہیں ہے، سینکڑوں زلیخا ہیں، اور آج کے اس دور میں جو کوئی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، اپنے آپ کو ناجائز تعلقات سے بچائے گا، حقیقت یہ ہے کہ وہ نبیوں والا کام کر رہا ہے، یوسف علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ کوئی چھوٹا اس کے اوپر اللہ کی جانب سے ریوارڈ تھوڑی ہے، اللہ کی جانب سے کوئی چھوٹا تحفہ تھوڑی ہے اس کے اوپر۔ یوسف علیہ السلام کا ایک واقعہ یاد آ گیا، اس کو سناتا ہوں اور پھر بات کو مکمل کریں گے۔ یوسف علیہ السلام ایک طرف یہ موقع تھا، اس کے بعد جیل چلے گئے، جیل سے باہر نکلے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو وزیر بنا دیا، خزانے کا خزانچی بنا دیا، فائنینس منسٹر بنا دیا۔ اب انہوں نے قحط کے زمانے میں اس بات کا اعلان کیا کہ بھائی جس گھر کے اندر جتنے افراد ہیں اتنی بوریاں آٹے کی دے دی جائیں، ہیڈ کاؤنٹ کر کے 4 افراد ہیں 4 بوریاں گندم کی اس گھر میں دے دی جائیں، کیونکہ مارکیٹ میں تو گندم ہے نہیں، خزانے سے ملیں گی ہر کسی کو۔ اب کوئی آتا جی میرے گھر میں 6 افراد ہیں، اب پروف دکھاتا 6 بوریاں مل جاتی، دوسرا آتا 4 بوریاں 4 مل جاتی، تیسرا آتا جتنی بوریاں جو مانگتا اس کو اتنی بوریاں مل جایا کرتی تھیں۔ اسی وقت کے اندر ایک بچہ آیا، اس نے آ کے کہا کہ جی میرے گھر میں مثال کے طور پہ 6 افراد ہیں، جو لوگ تھے انہوں نے 6 بوریاں اس کو دے دی، 6 بوریاں دی، وہ کہنے لگا اور چاہیے۔ انہوں نے کہا بھائی ہیڈ کاؤنٹ کے حساب سے ملتی ہیں، کہا نہیں اور چاہیے، انہوں نے 2 اور دے دی، وہ کہنے لگا نہیں جناب اور چاہیے۔ انہوں نے کہا بھائی اصول تو یہ ہے، ہم نے ویسے ہی آپ کو 2 زیادہ دے دیے، چلو بچہ ہے 2 اور دے دو، 6 سے 8 8 سے 10 دے دیے۔ وہ کہنے لگا نہیں مجھے تو اور چاہیے۔ انہوں نے کہا جی اس سے زائد نہیں مل سکتی، اگر آپ کو بہت شوق ہے اس سے زیادہ لینے کی، وہ ہمارے حکمران بیٹھے ہیں، وزیر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے پاس چلے جائیں، وہ اجازت دیں تو آپ کو پورا خزانہ مل جائے گا۔ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ان کے پاس اختیار ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے پاس چلا گیا، جی مجھے گندم اور چاہیے۔ انہوں نے کہا جی آپ کو لوگوں نے نہیں دی ہے لیکن مجھے اور چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا چلو بھائی اس کو 2 اور دے دو، 12 کر دو، 6 کی ریکوائرمنٹ ہے، 6 کا اصول ہے، ڈبل کر دو۔ کہنے لگا نہیں مجھے تو اور چاہیے۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی کون سے انوکھے آدمی ہو تم، کون سے انوکھی شخصیت ہو، تم ایسا کیوں مانگ رہے ہو اتنی زیادہ؟ اس نے کہا جناب آپ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، ایک مرتبہ مجھے پہچان لیا، آپ مجھے اتنا دیں گے کہ میں خود کہتا رہوں گا بس اور نہیں چاہیے۔ اب یوسف علیہ السلام حیران ہو گئے، اس سے کہا بھائی کون ہو تم؟ اس نے کہا آپ کو یاد ہے جب آپ کو زلیخا نے دعوت دی تھی گناہ کی اور آپ دروازے کی طرف بھاگے تھے، اللہ نے دروازوں کے تالے توڑنا شروع کیے، زلیخا آپ کے پیچھے، آپ آگے، دروازوں کے تالے ٹوٹتے جا رہے ہیں، آپ نکلتے جا رہے ہیں، آخری دروازہ کراس کر کے جیسے ہی آپ باہر نکلے تو وہاں پر کون کھڑا تھا؟
کہا جی عزیز مصر کھڑا تھا، بادشاہ کھڑا تھا جس کی بیوی تھی۔ پھر کیا ہوا تھا؟ زلیخا نے اسی وقت پہ کہا تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں کہ جو آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہو، آپ نے اس کو اپنے گھر میں پال رکھا ہے؟ تو وہ فوراً یہ بات سمجھ گیا تھا عزیز مصر کہ شاید یہاں پر غلطی یوسف علیہ السلام کی ہے، اب آپ پھنسنے والے تھے۔ اس وقت پہ آپ کو یاد ہے کہ ایک دودھ پیتے بچے سے اللہ نے آپ کی گواہی دلوائی تھی، یاد ہے؟ گواہی کیا تھی؟ دودھ پیتا بچہ ماں کی چھاتی سے لگا دودھ پی رہا تھا، اس نے اپنا منہ وہاں سے نکالا اور زور سے پڑھا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین۔ آسان سی بات ہے، دیکھ لو یوسف کی جو قمیص ہے وہ آگے سے پھٹی ہے کہ پیچھے سے پھٹی ہے؟ اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے یوسف علیہ السلام بھاگنا چاہ رہے تھے، زلیخا ان کو اپنے قریب کرنا چاہ رہی تھی، اور اگر آگے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے یوسف علیہ السلام آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، زلیخا نے ان کو اپنے سے پیچھے کرنے کی کوشش کی تھی۔ فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن، جیسے ہی اس قمیص کو دیکھا گیا وہ پیچھے سے پھٹی تھی، عزیز مصر سمجھ گیا، اس نے کہا زلیخا یہ تیری کارستانی ہے۔ تو اس نے کہا آپ کو یاد ہے ایک بچہ تھا جس نے یہ ساری گواہی دی تھی؟ ہاں۔ یوسف علیہ السلام کو اس بچے نے کہا اے یوسف علیہ السلام وہ بچہ میں ہوں جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ یوسف علیہ السلام کا دل اتنا خوش ہوا، انہوں نے فرمایا بھائی اتنے اونٹ منگواؤ، مثال کے طور پر 10 اونٹ منگواؤ۔ اونٹ منگوائے گئے، اس کے پر سارا کا سارا غلہ لادا گیا، فرمایا یہ سب کا سب لے جاؤ اس کے گھر پہ، سارا غلہ بھی اس کا ہے، سارے کے سارے اونٹ بھی اس کے ہیں۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں جیسے ٹرک پورے کے پورے بھروا کے دے دیے، بولا لے جاؤ، سامان بھی تمہارا، ٹرک بھی تمہارے۔ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام پر وہی فرمائی، اے میرے پیارے یوسف علیہ السلام یہ کیا معاملہ ہے، آپ نے اتنا کچھ دے دیا اس کو؟ یوسف علیہ السلام نے آگے سے ارشاد فرمایا اے اللہ اس بچے نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، میرا جی چاہا کہ میں اس کو اتنا دوں اتنا دوں اتنا دوں کہ یہ خوش ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیارے یوسف علیہ السلام گواہ رہنا، جس بندے نے جس بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی، آپ نے اس کو اتنا کچھ عطا کیا، میں پروردگار اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ جو بندہ میرے پاس آئے گا جس نے دنیا کے اندر میری وحدانیت کی دل سے گواہی دی ہوگی، اپنے دل کو خالصتاً میرے لیے پاک صاف کر کے رکھا ہوگا دنیا کے اندر، اے میرے پیارے یوسف علیہ السلام میری عزت اور جلال کی قسم جب کل قیامت کے دن میرے پاس آئے گا میں اس کو اتنا دوں گا کہ اپنے بندے کو راضی کر کے چھوڑوں گا۔ اپنے دلوں کو صاف کرنا، اپنے دلوں کے اندر سے اللہ کے علاوہ غیر کی محبت سے اپنے دل کو صاف کر دینا، اللہ نے اس کی بڑی قیمت لگا رکھی ہے میرے دوستوں، بہت اونچی قیمت ہے۔ لہٰذا نیت کریں آج اس بات کی کہ ہم نے اس رمضان کے بعد بھی جیسے اس رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، جیسے اس 10 دن کے لیے اپنے اس دل کو مخلوق کی نفسانی شہوانی محبتوں کے لیے خالی کیا، اس رمضان کے بعد بھی ہم نے مرتے دم تک اپنے دل کو مخلوق کی نفسانی شہوانی محبتوں سے خالی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے اس نیت کو کرنا آسان فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں نیکی اور تقوی پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے،
دل بے نور کو پر نور کر دے، فیروزہ دل میں شمع طور کر دے، فیروزہ دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی دار الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کریم آقا، آپ کے گناہ گار سیاکار بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے کریم آقا، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنا تعلق نصیب فرما۔ اے کریم آقا، اس رمضان المبارک کے مکمل ہونے سے پہلے پہلے اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما، اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما۔ میرے مالک، ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے، ہماری مغفرت کے فیصلے نہ ہوں، جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہمیں نہ لگ جائے۔ اے اللہ، اس بات سے ڈر لگتا ہے۔ اے کریم آقا، اس رمضان المبارک کے مکمل ہونے سے پہلے پہلے ہماری مغفرت فرما دیجئے، اللہ مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ مغفرت فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، عمل تو اپنے کوئی نہیں، فقط آپ کی رحمت کے اوپر بھروسہ ہے۔ اے اللہ، آپ کی رحمت کے اوپر امید باندھے ہوئے ہیں، اللہ اپنی رحمتوں سے میرے مالک ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، ہمارے لیے جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخلے کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، معتکفین کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، جس طریقے سے آپ نے ان 10 دنوں کے اندر نیکی کا ذوق اور شوق عطا فرمایا، اے اللہ پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ساری زندگی اسی طریقے سے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ساری زندگی اسی طریقے سے اپنی محبت ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ، ساری زندگی کے لیے گناہوں سے بچنا آسان فرما، ساری زندگی کے لیے حرام مال سے ہماری حفاظت فرما، ساری زندگی حرام کھانوں سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے مالک، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ اللہ، ہماری آپ ضروریات سے ہم سے زیادہ بہتر طور پہ واقف ہیں، اللہ دنیا اور آخرت کی تمام ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اے کریم آقا، اپنی رحمتوں سے ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما۔ اے کریم آقا، ہم میں جو کوئی جس کسی وجہ سے پریشان ہے، اللہ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔